بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله وأسأله التوبة. ہمدردوں کی وفات، تاریخ اسلام، علامہ سید نقی نقن علیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گفتگو چل رہی ہے۔ دوسری جلد میں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد، بلکہ مدینہ آنے سے پہلے ہی، داخل ہونے سے پہلے ہی مدینہ کے باہر جن کے گھر ٹھہرے تھے جناب کلثوم ابن حدم، وہیں پر یا دوسرے صحابی کا نام ذکر ہوا جن کے گھر دوپہر میں ٹھہرتے تھے۔ وہیں پر ایک بڑا کام یہ ہوا کہ جو عرصے دراز سے نسلوں میں دشمنی چلتی ہوئی آ رہی تھی اوس اور حضرت کے درمیان، کائنات کے نبی کی برکت سے وہ دشمنی ختم ہوئی۔ مدینہ میں داخل ہوئے، لشکر کے ساتھ امیر المومنین کا انتظار کیا، مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی، اب داخل ہو رہے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا۔ جس جگہ آ کے سواری رکی وہاں خود پہلے سے مسجد بنائی ہوئی تھی، وہاں اسلام کی پہلی نماز جمعہ قائم ہوئی، سرکار کا خطبہ وہاں پیش کیا گیا۔ پھر پہنچے داخل مدینہ تو مسجد نبوی جہاں اب تعمیر ہے اس کے قریب گھر تھا جناب ابو ایوب انصاری کا، وہاں جا کے سواری رک گئی اور ان کی والدہ آئیں اور رسول کا سامان لے گئیں۔ کائنات کے نبی ان کے گھر تھے۔ پھر سرکار نے باقاعدہ اس جگہ کو خریدا، وہ جو مسجد نبوی کی جگہ تھی، اسعد ابن زرارہ کے تحت میں دو یتیم پل رہے تھے، ان سے یا کسی اور کے تحت میں یہ بیان ہو چکا۔ آج کا جو درس ہے ہمدردوں کی وفات، یہاں سے ہے۔ علامہ سید نقی نقن صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ابو جعفر طبری کی تصریح کے مطابق، ابو جعفر طبری یعنی تاریخ طبری جو گزشتہ درس میں بیان کر دیا، تاریخ طبری، جی ہاں، ابن جریر طبری اہل سنت کے جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی۔ ان کی تصریح کے مطابق سرکار ابھی مدینہ آئے ہیں اور انتہائی قریبی ہمدرد کون؟ پہلے کلثوم ابن حدم، وہ شخصیت، ابو امامہ، دوسرے ابو امامہ، ابو امامہ یعنی اسعد ابن زرارہ، ٹھیک ہے، ابو امامہ ان کی کنیت تھی نا۔ یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جو کائنات کے نبی کے انتہائی باوفا ہیں اور قریبی ہیں، ان کی وفات ہو۔ دو لوگ کون کون؟ کلثوم ابن حدم جن کے گھر رسول ٹھہرے ہیں مدینہ آنے سے پہلے، دوسری شخصیت ہاں ابو امامہ اسعد ابن زرارہ جو سب سے پہلے آئے تھے مکہ میں اور باقاعدہ انہوں نے مدینہ میں تبلیغ کا کام انجام دیا، بڑی عظیم شخصیت۔ ان کی وفات ہوئی۔ کہہ رہے ہیں سرکار نے یہاں پہ ایک بڑا بہترین پیغام دیا۔ ابھی آج کے دور میں بھی کہہ رہے ہیں مشکل یہ ہوتی ہے، علامہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے آنے کے بعد اگر کسی کا کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے آنے کو بدشگونی ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ یہ کام یہودیوں کا تھا اس وقت، یہ جملے کہے جو سرکار نے پہلے متنبع کر دیا تھا کہ ان قریب یہودی یہ بات کہیں گے، لیکن اللہ کی جانب سے ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اشارہ کیا علامہ نے کہ سرکار جب تشریف لائے مدینہ میں تو جس مسلمان کی وفات ہوئی وہ آپ کو بیرون مدینہ اپنے گھر میں فروکش کرنے والے تھے۔ فروکش یعنی قیام پذیر کرنے والے، ٹھیک ہے، اردو میں فروکش فارسی کے لفظ ہے اصل میں۔ کلثوم ابن حدم ان کی وفات ہوئی۔ دوسری شخصیت کون؟ اسعد ابن زرارہ۔ اب یہ علامہ کا جملہ دیکھیے، آج 1400 برس کے بعد بھی کچھ کوتاہ نظر یعنی کم نظر، چھوٹی نظر کے دعوی داران اسلام و ایمان، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ذہنیت یہ ہے کہ اگر بے قضاء الہی کوئی دنیا سے اٹھ جائے تو وہ اس حادثے کو کسی گزشتہ واقعے سے ربط دے دیتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہو جائے ایک طرح کی نحوست تصور کر لیتے ہیں۔ اسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہودی اور منافق جماعتوں کی طرف سے نسبت دے کر اس غلطی کی نمایاں فرمائی کہ دیکھو یہودی اور منافق تو یہ کہیں گے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کا ساتھ دینے والے جلدی نہیں مرتے، مگر وہ کیا کریں کہ یہ قضائے الہی کے کرشمے ہیں جنہیں کوئی روک نہیں سکتا،
ٹھیک ہے، بنی نجار کا فخر. اچھا اب یہاں ان کے سردار تھے، بنی نجار کے سردار تھے اسعد ابن زرارہ. بنی نجار ان کا پورا وہ قبیلہ اصل میں تھے یہ خزرج سے. ٹھیک ہے، لیکن خزرج کا سردار ایک الگ ہے. اس خزرج کے سرداروں میں سے ایک سردار اسعد ابن زرارہ تھے، یعنی اپنے نچلے قبیلے کے بنی نجار کے قبیلے کے سردار تھے. یہاں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے لوگ رسول کے پاس آئے، رسول کے پاس آئے اور کہا اب ہم میں سے سردار کون ہو. علامہ یہاں بڑا بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں. کائنات کے نبی نے کہا رے میرا ننیال تم میں ہی ہے، میں سردار ہوں تمہارا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. علامہ نقی نقن صاحب نے نقطہ کیا دیا، کہا بھائی یہ جو بنی نجار کے لوگ آ رہے ہیں رسول کے پاس، یہ کیوں آ رہے ہیں رسول کے پاس؟ خود بنا لیتے جیسے ہمیشہ سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں اب ہمارے ان معاملات کا فیصلہ اور اللہ اور رسول کے ہاتھ میں. تو یہ اللہ اور رسول کے پاس آئیں گے، وہ جو حکم فرمائیں گے اسی طرح ہم سردار معین کریں گے. پہلی بات یہ، یعنی رسول بھی، پہلی بات علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلی بات یہ کہ یہ رسول کے پاس آئے کہ آپ معین کریں، یعنی سردار ہم میں سے ہی ہوگا، یعنی ہمارے ہی سردار معین، لیکن آپ معین کریں. سو ایک تو رسول نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں جیسے کرتے ہو ویسے کر لو. دوسرا عمل سرکار نے خود اپنے آپ کو کہا کہ ہاں میں تمہارا سردار ہوں کیونکہ میرا ننیال ہے تم میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے نبی نے یہ نہیں کہا اجماع کر لو شورا بنا لو، کہ اس طریقے کے اجماع شورا کی جب اتنے سے سردار بنانے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اپنے بعد کس طریقے سے ایسے کوئی حکم دے کے جا سکتے ہیں، یہ علامہ صاحب نے بیان کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، مورخ طبری رقم تراز ہے کہ ابو امامہ اسعد بن زرارہ کی وفات کے بعد بنی نجار جمع ہو کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے ابو امامہ ہمارے نقیب لیڈر تھے، اب آپ ہم میں سے کسی کو منتخب کر دیجئے جو ان کی جگہ پر ہماری قیادت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بھئی میری تو ننیال ہے، یعنی جناب آمنہ بنت وہب، یہی مدینہ سے تھی نا، اس لیے میں بھی تمہیں میں سے ہوں، تو مجھ کو ہی اپنا نقیب سمجھ لو. وہ بڑے خوش ہو کے واپس چلے گئے. ان کے لیے ایک بڑا فخر ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے نقیب قرار پائے. تاریخ طبری کا انہوں نے حوالہ دے دیا. یہ علامہ کے جملے ہیں، دیکھیں یاد رکھنا چاہیے کہ با اصول فرد یا قوم کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں بھی ان کے بڑے بڑے اصول کار فرما ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا واقعہ تھا لیکن اس میں بہت بڑا ایک اصول چھپا ہوا ہے. وہ کیا؟ دین الہی کے زیر سایہ آنے کے بعد اگر جمہوریت کا حق خودداری والا کیا لکھا ہے بھائی؟ خود ارادی ہونا چاہیے نا بھائی، خود ارادی لکھا ہوا ہے. ہاں یہی ہے، یعنی اگر جمہوریت والا معاملہ ہوتا کہ آپ کا اپنا ارادہ ہے چلے گا یہاں پر اور آپ خود چن لیجئے، اگر یہ ہوتا تو رسول کہہ دیتے کہ بھائی جاؤ اپنا نقیب مقرر کر لو خود ہی، یا خود کر دیتے. جبکہ رسول کے پاس آ کر خواہش کی انہوں نے کہ ہمارے لیے نقیب مقرر کر دیجئے، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ آپس میں شورا کر کے کسی کو معین کر لو، نہیں فرمایا یہ. ٹھیک ہے، بلکہ یہ نہیں کہا میری کیا ضرورت ہے بھائی، مگر ایسا نہیں ہوا. اس اصول کا ایک مظاہرہ تھا کہ ایک مسلم جب دین الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر چکا ہو تو اس کا حق خود ارادی ختم ہو گیا. اب اسے اپنے رہنما یا لیڈر کے انتخاب کا حق نہیں ہے، بلکہ خدا اور رسول جسے منتخب کر دیں وہی ان کا لیڈر ہو جائے گا، سردار ہو جائے گا. کیا آغاز میں یہ اصول سامنے آیا تو انجام میں یہ اصول ختم ہو جائے گا؟ یہ علامہ نے یہاں سے نقطہ بیان کیا. ہرگز نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں پاؤ گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. وہی سنت جو پہلے رہی وہی ہمیشہ رہے گی. یعنی نبی کے بعد خلیفہ چننے کا اختیار بھی امت کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے نبی نے معین کر دیا. مہاجرین کی بحالی فرما رہے ہیں، تقسیم ہند اور تشکیل پاکستان کے بعد سے بحالیات کی اصطلاح ہر شخص کو معلوم ہو گئی ہوگی. معلوم ہو گئی بھائی سب کو؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جو ہجرت کر کے آئے لوگ، یہ سب کو معلوم ہوگا کہ کیا مشکلات آتی ہیں. آسان نہیں ہوتا. جب لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے کہاں سے روزگار تلاش کیا جائے گا، کس طریقے سے گھر بنائے جائیں گے، یہ
فرما رہے ہیں حقیقت میں اردو میں ایک مثال کہی جاتی ہے کہ بھائی دل میں جگہ ہونا چاہیے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ مثال اصل میں مدینہ میں دکھائی دی کہ انصار جو تھے ان کے دل میں جگہ تھی مہاجرین کے لیے. کیسے دل میں جگہ تھی؟ جس کے پاس ایک ایسا گھر تھا جہاں رہ سکتے تھے دو لوگ تو بیچ میں پردہ وغیرہ ڈال لیا گیا, ایک طرف مہاجرین ایک طرف انصار. جس کے پاس ایسا گھر تھا کہ اوپر نیچے والا, ایک طرف مہاجر اوپر مہاجر نیچے انصار, یا بالعکس ہو گیا. ٹھیک, تو فرما رہے ہیں یہ مثال اصل میں مدینہ کے لیے ثابت آتی ہے کہ دل کے اندر جگہ کی ضرورت ہے, وہی اصل اصیل وہاں ثابت ہوئی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انصار دیکھیں, انصار نے واقعی بڑا حوصلہ دکھایا اس اعتبار سے, اور یہ کافی عرصے تک رہا, ایسا نہیں ہے کہ بس چند دنوں کے لیے, کئی سالوں تک رہا. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ایک جنگ کا جب مال آیا, اور غالباً پہلی جب یہودیوں سے ہوئی تھی قینوقا, تو مال دونوں کا تھا, برابر تھا, مہاجرین کا بھی انصار کا بھی. تو کائنات کے نبی نے پھر کہا کہ بھائی انصار تمہارا بھی حصہ ہے, مہاجرین تمہارا بھی حصہ ہے, برابر برابر ہے, لیکن کیا میں انصار کا حصہ مہاجرین کو دے دوں کہ وہ اپنے گھر بنا لیں؟ تو سب کے سب خوشی خوشی راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, سوائے دو بندوں کے علاوہ تمام کے تمام مہاجرین کو حصہ نہیں, انصار کو حصہ نہیں ملا تھا. دو بندے تھے غالباً, جناب ابو الہیثم ابن تیہان, وہ کون تھے ان کا ذکر آ چکا ہے. ابو الہیثم ابن تیہان مولائے کائنات کے انتہائی وفادار, ٹھیک ہے, وہ خود ہی غریب تھے, فقیر تھے, تو ان کو حصہ پھر دیا گیا, اور ایک ابو دجانہ انصاری. ٹھیک, اب یہاں اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے وہاں پلٹ کے آ گئے ہیں لوگ مہاجرین, اور یہاں انصار کے پاس رہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے فاضل گھر ان کے لیے خالی کر دیے, جو ایکسٹرا گھر تھے, جن کے پاس ایک ہی گھر تھا, انہوں نے بیچ میں پردہ ڈال کر کسی ایک مہاجر کو اپنے یہاں بسا لیا. اسی طرح مہاجرین میں سے کسی متنفس کو بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی. کوئی انسان ایسا نہیں تھا مہاجرین میں جس کو یہ پریشانی کوئی لاحق ہوئی ہو. جو بیچارے سیدھے سادے تھے, جن کے پاس فیملی نہیں تھی, وہ کہاں رہ رہے تھے؟ وہ اصحاب صفہ قرار پائے. اصحاب صفہ کیا مطلب؟ صفہ کہتے ہیں چبوترا, مسجد کے سامنے ایک چبوترا, اس پہ چھپڑا ڈالا, وہیں پہ یہ چھڑے, ہاں, وہاں بیٹھتے تھے. صحیح ہے, وہ اصحاب صفہ تھا. وہ کیا تھا بھائی؟ اب ان کا کیا طریقہ کار تھا دیکھیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہاں صرف چھڑے تھے, دوسرے لوگ بھی آتے تھے, لیکن کمال یہ ہے ان کا کھانا پینا کپڑا ذمہ داری سرکار کے اوپر تھی. مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ رہے ہیں, وہیں سو رہے ہیں, وہیں اٹھ رہے ہیں, وہیں بس سرکار جب آئے بیٹھ گئے درس میں. یہ طریقہ کار ہے ان کا, آسان نہیں تھا. اسی طرح مہاجرین میں سے, اچھا اب آگے بڑھیے. پھر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت نے ان کے اطراف و جوانب میں اپنے لیے اور اپنے اعزاء و اقارب اور اصحاب کے لیے رفتہ رفتہ مکانات تعمیر فرمائے. یہ ایسا نہیں ہے بس اسی پہ چھوڑ دیا, کوشش کی یہ ہے, ٹھیک ہے, مدینہ کی حکومت ریاست خود تعمیر کروائے مکانات, جس کے بعد مہاجرین اپنے اپنے مکانات میں جا کر مقیم ہو گئے. اچھا, یہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے نا, بنے بنائے گھر وہاں چھوڑ کے آئے ہیں. اکثر کائنات کے نبی ہو گئے, مولا کائنات ہو گئے, پورے بنے بنائے گھر چھوڑ کے آئے ہیں, نکالا گیا نا. اس کے بعد اصحاب صفہ کا جیسے یہاں ذکر ہوا, خواجہ محمد لطیف صاحب انصاری نے لکھا کہ تحریر فرمایا کہ مسجد کے بالکل قریب حضور نے ایک صفہ یعنی چبوترا بنایا تھا. صفہ انگلش میں اسی لفظ سے آیا ہے, صفہ بیٹھنے کی جگہ, انگلش میں جو صوفہ استعمال ہوا ہے یہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اصحاب صفہ ایسا نہیں ہے کہ انگلش کے ورڈز عربی میں آئے ہیں, عربی کے الفاظ بھی انگلش میں گئے ہیں, ایسا ہے. ٹھیک ہے, یہ قندیل کیا ہے؟ شمع کو کہتے ہیں نا قندیل. ٹھیک ہے, انگلش میں یہیں سے گیا ہے کینڈل جو بنا. ٹھیک, اس طریقے کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں. کچھ الفاظ معرب ہوتے ہیں, عربی زبان کے نہیں ہیں, دوسری زبانوں سے آئے. اس چبوترے پر جی ہاں نادار و مفلس مسلمان پڑے رہتے تھے اور اہل صفہ یا اصحاب صفہ کہلاتے تھے. سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ کی ان کی ضروریات کے کفیل تھے. آپ ان کے کھانے اور کپڑے کی خبرگیری فرماتے اور اکثر اوقات ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. کمال یہ ہے, کائنات کے نبی اکثر اوقات ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. دوسری روایات میں ملا شہزادی کونین کے گھر سے ان کے لیے باقاعدہ کھانا بن کے جایا کرتا تھا. صرف یہ اصحاب صفہ نہیں, مدینے کے جو غربا فقراء تھے تو جناب سیدہ کونین کے گھر سے وہ کھانا بن کے جایا کرتا تھا. تو وہ جو
जौ का आटा है वो भी, और गंदम का आटा, ये सब घर में होता था जनाब सईदा के घर में। वो खुद शहजादी कौनैन खाना बनाती और इन लोगों तक जाया करता था। वो जो गुर्बत के आलम की रिवायात हैं कि कुछ खाने को नहीं था और उसके बावजूद अहले बैत हरम ने इंफाक किया, तो वो इन्हीं सब पे खर्च होता था। ठीक? यानी अपने लिए क्यों नहीं बचता था, इन सब पे खर्च होता था। वरना अपने कितने फैमिली है, कोई नहीं है इतनी बड़ी फैमिली, लेकिन इन सब पे खर्च होता था बाकायदा। अहले बैत के टुकड़ों पे पले हैं तमाम के तमाम मुसलमान। मक्का में भी जनाब खदीजा सलाम अलैहा का जिक्र आया, मदीना में भी, और आज तक उन्हीं का सदका खा रहा है। मुआखात, अब अल्लामा फरमा, मुआखात यानी एक दूसरे को एक दूसरे का भाई करार देना। फरमा रहे हैं कि इस्लाम के वसी नुक्ता नज़र से तो तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। लेकिन इसका एक अमली मुजाहिरा सरकार ने मदीना में दोबारा पेश किया। दोबारा क्या मतलब, एक दफा मक्का में हो चुका था, मक्का में जो मौजूद थे मुसलमान उनको आपस में एक दूसरे का भाई करार दिया था मक्का में। अब मदीना में आ गए हैं, अब मुहाजिरीन और अंसार में कोई मुश्किल पेश ना आ जाए, इसलिए मुहाजिर और अंसार इन दोनों को एक दूसरे का भाई करार दिया गया, एक मुहाजिर और एक अंसार। इनको पहले वहां मक्का में एक दूसरे का भाई करार दिया गया था, वो आपस में जो मक्का में मौजूद थे उनने। ठीक है, अल्लामा फरमा रहे हैं कि अल्लामा सैयद नकी नक्कन साहब कि चूंकि भाई के हुकूक को वही याद रखता है जो बाप को याद रखेगा। यहां सरकार एक बाप की मानंद है, ठीक, इसलिए अमली हैसियत से इस बरादरी में वही मुंसलिक हो सकते हैं जो खालिक की वहदत पर ईमान लाएं, और इसलिए कुरान ने ऐलान किया था इन्नमल मुमिनूना इख्वा। तो यहां पे ये जुमला देखें, फरमा रहे हैं दो शख्सियतों को जो मुख्तलिफ खानदान के होते थे, अक्सर सिफात और आदात की यकसानी पर नजर करते हुए एक दूसरे का भाई बनाया। यानी जिनको एक दूसरे का भाई बनाया उन दोनों में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटीज थी जो दोनों में एक ही जैसी थी। मक्का वाला अलग है, ठीक है, मक्के में अलग पहले बना चुके हैं, ठीक। यहां मदीना में कमाल यह है, दोनों जगह मक्का में मदीना में दोनों जगह अली अलैहिस्सलाम को अपने साथ खास किया। इन्नल्लाह आखा बैनी व बैनक, ऐ अली, अल्लाह ने मुझे और तुम्हें भाई करार दिया है। यहां अहले सुन्नत के मसादिर में भी मिला कि जब सबको एक दूसरे का भाई करार दे दिया, और जनाब सलमान और एक अंसारी एक मुहाजिर को जब भाई करार दे रहे थे, जनाब सलमान जनाब अबू दरदा इन दोनों को भाई करार दे दिया। मक्का में सलमान और अबू जर को करार दिया, ठीक है, यहां जनाब सलमान और अबू दरदा को। इसी तरीके से जनाब अबू जर को मुंजर इब्न आम्र, इसी तरह जनाब अम्मार यासिर और हुज़ैफा यमान इन दोनों को भाई भाई करार दे दिया गया। मुसाब इब्न उमैर के साथ अबू अयूब अंसारी, मुसाब इब्न उमैर जो पहले मुबल्लिग थे, जुबैर इब्न अवाम के साथ सुलामा इब्न कैस, अबू उबैदा जर्राह के साथ साद इब्न मआज, हजरत उस्मान के साथ औस इब्न साबित, उमर के साथ उतबान इब्न मालिक, अबू बकर, खारिजा इब्न जैद। अब ये कह रहे हैं, ये पहले वहां क्या हुआ था, पहले इन दोनों को भाई भाई करार दिया था, कहां, मक्का में। अब यहां पे इस तरीके से एक मुहाजिर एक अंसार। लेकिन यहां जो रिवायत नकल की अहले सुन्नत के मजदर से, जब ये सब हो चुका उसके बाद देखा हजरत अली अलैहिस्सलाम की आंख में आंसू है, अमीर कायनात की आंख में आंसू हैं, तो एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, तुमको मैंने अपने लिए छोड़ दिया है, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। और ये फजीलत है जिसको अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बाकायदा फख्र के साथ जिक्र किया है, और इस पर बहुत सारी गुफ्तगू की गई है बाकायदा भाई होने के एतबार से। कई दफा ऐसा भी हुआ, कुछ मोजेज़ात भी ऐसे हुए तारीख में कि किसी ने कहा कि मैं भी कह सकता हूं मैं मोहम्मद का भाई हूं, तो वो मस्ख हो गया, मस्ख हो गया, यानी पत्थर बन गया उसी को। इसके अलावा मौला कायनात की जो पहली फजीलत का इनकार हुआ था वो ये फजीलत थी, भाई वाली फजीलत। जब दरबार में बुलाया गया तो कत्ल का कहा गया, तो इमाम ने कहा अगर मैं बैअत ना करूं तो इज़न तख्तुलूना अब्दल्लाह व अखा रसूलिल्लाह, तो तुम अल्लाह के बंदे को कत्ल कर दोगे, यानी अपने आप को कह रहे हैं, नबी के भाई को कत्ल कर दोगे। तो पहला जवाब जो इनकार आया था फजीलत अली अलैहिस्सलाम की, वो ये था कि अम्मा अब्दुल्ला, नाम मानते हैं अब्दुल्ला, अम्मल अख फला, नहीं मानते हैं। जबकि इतना वाजे कई दफा कायनात के नबी ने कहा है, ठीक है। तो पहला इनकार उसी वक्त कर दिया गया था अमीर मोमिनीन इस्लाम के हवाले।
یہاں علامہ فرما رہے ہیں کہ اگر سرکار کسی انصار میں سے کسی شخص کو اپنا بھائی قرار دے دیتے تو ہو سکتا تھا کہ نبی بھی تھوڑا سا اسی تقسیم میں آ گئے، مہاجر انصار، تو نبی اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، ملک کی تقسیم، جگہ کی تقسیم اس سے بلند ہے، نبی دنیا والوں کے لیے آئے ہیں، تو نبی نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا اور دنیا و آخرت کے لیے بھائی قرار دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی جانب سے ہی تھا، اور رسول بحیثیت رسول یا جو ایسے ہی دینی منصب کا حامل ہو وہ کسی سرزمین سے تعلق خاص نہیں رکھتا، یہ اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ مگر اس دفعہ آپ نے اپنے لیے حضرت علی علیہ السلام کو چنا، اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی کسی کو مہاجرین میں سے نہیں چنا، بلکہ بھائی منتخب کیا، علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا، انصار میں سے نہیں چنا، یہ گویا کہ اللہ کے ہی حکم سے تھا۔ یہودیوں سے معاہدہ، تیزی سے بات سن لیجئے گا، 3 گروہ قبیلے رہا کرتے تھے، بنیادی طور سے 3 قبیلے، چھوٹے چھوٹے قبیلے الگ ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنی قینوقا، بنی قریظہ اور بنی نوزیر۔ بتائیں نام۔ قینوقا، قاف یہ نون قاف الف عین، قینوقا، بنی قریظہ اور بنی نوزیر، ٹھیک ہے، بنی نذیر، ٹھیک ہے۔ یہ 3 جو رہا کرتے تھے قبیلے، یہ کیوں رہتے تھے مدینہ میں، کیوں آئے تھے؟ جی، وہی جو پہلے ہو چکا اشارہ، کائنات کے نبی کی علامات پڑھ چکے تھے اپنی کتابوں میں، اور نبی کی تلاش میں آئے تھے یہ لوگ، ٹھیک، نبی کی تلاش میں آئے، اب اسلام پھل پھول رہا ہے، مدینہ میں مسلمان آ چکے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی ہے، تو اب یہ لوگ آئے نبی کی خدمت میں آئے، نبی کی خدمت میں آئے کیا اسلام لانے کے لیے؟ نہیں، ساری صفات جان چکے تھے، اب معاہدہ کرنے آئے ہیں، اس کو میثاق مدینہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ کیسا معاہدہ ہوا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوگا، مثلا یہودی کہہ رہے ہیں ہم پہ حملہ ہوگا تو آپ مدد نہیں کریں گے؟ ہاں ہم مدد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ پہ حملہ ہوگا تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، نہ کہ ان کی مدد کریں گے، اور یہ شرائط، کافی شرائط لکھی ہیں، ان میں سے چند کا ہم پڑھ لیں گے یہاں پہ، یہ شرطیں رکھی، اور اس کے بعد کہا گیا اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو آپ ہمارے جان اور مال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھی گئی بات، کیونکہ آگے ان سے جب غزوات ہوئے تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے ان معاہدوں کو خلاف ورزی کی اور معاہدے توڑے ہیں، باقاعدہ ان میں بھی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، نبی آگے اس کو سلجھایا کرتے تھے، بنی قینوقا، بنی نذیر، بنی نذیر یہ بڑا ایک قبیلہ تھا، بنی قریظہ، یہ سارے لوگ آپس میں بھی لڑتے تھے تو نبی کے پاس آتے تھے، مثلا بنی قریظہ اور بنی نذیر مالدار تھے، ٹھیک ہے، بنی قریظہ مالدار نہیں تھے، تعداد میں بھی کم تھے۔ یہودیوں کی کتاب کے مطابق بھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ اگر کوئی بنی قریظہ کا بندہ بنی نذیر کے بندے کو قتل کر دے تو بنی نذیر والے اس کی دیت بھی لیں گے، جتنا دیت بنتی ہے ان کے دین میں، جتنی دیت بنتی ہے دیت لیں گے، اس بندے کو بھی قتل کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر بنی نذیر میں سے کوئی ان کو قتل کر دے تو دیت بھی نہیں دی جائے گی، آدھی دیت تھوڑی دے دی جائے گی، نہ بندے کو قتل کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ بندے کو بٹھایا جائے گا، کسی سواری پہ منہ کالا کر دیا جائے گا، کافی ہے۔ یہاں سے اگر کوئی مار رہا ہے تو بندہ بھی مرے گا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اور بولے گا وہ بھی مرے گا، دیت بھی پوری دی جائے گی۔ یہ عرصے دراز سے چلتا ہوا آ رہا تھا ان کے درمیان۔ جب نبی آئے تو یہ بنی قریظہ والے آئے کہ بھائی یہ امین ہے، صادق ہے، اس شخص کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہو، کائنات کے نبی نے بیان کیے تو تمہاری توریت میں بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے ان کے درمیان کے معاملات بھی نبی حل کرواتے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ مخالفت کی۔ سب سے پہلی جنگ میں پہلے بنی قینوقا نے مخالفت کی، ان سے جنگ ہوئی، وہ نکل گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے والوں نے مخالفت کی اور عہد شکنی کی، اور پھر تیسرے والوں نے ایک ایک کر کے تینوں، بنی نذیر نے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ بنی قریظہ نے۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ، یہودیوں کی تاریخ جو ہے ایسے ہی رہی ہے ہمیشہ سے، معاہدہ توڑا انہوں نے، معاہدہ توڑا، جنگ میں شکست ہوئی، شکست کے باوجود ڈھول بجاتے ہوئے نکل رہے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی ہے، یہ طریقہ کار ان کا تھا، ٹھیک ہے، شکست ہوئی ہے، ان کو سارا مال دینا پڑا ہے، ٹھیک، سب کچھ بالکل ہار چکے ہیں، اور اس کے بعد کا خبردار کوئی ایسے نہیں نکلے گا، ڈھول بجاتے نکلنے کہ ہمیں شکست نہیں ہوئی۔ پھر یہی لوگ جا کے آہستہ آہستہ جمع ہوتے گئے اور وہ پھر خیبر ہوئی ہے۔ تو یہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، یہ فرما رہے ہیں، جن شرائط
اچھا، علامہ طبرسی نے چند شرائط لکھی ہیں، اور کافی شرائط جو ایک ساتھ تکرار ہیں، 30 کے قریب آگے لکھی ہیں. وہ کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ انہیں پڑھا جائے، لیکن یہ جو شرطیں ہیں، جو اہم شرطیں ہیں، ان کو ہم پڑھ لیں گے. عہد و پیمان کے اگر ہم نے خلاف کیا تو پیغمبر خدا انہوں نے کہا تھا، آئے خود رسول کے پاس آئے. علامہ طبرسی نے لکھا کہ ان کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے شرائط یہ ہوں گے کہ ہم کسی جنگ میں نہ آپ کو مدد دیں گے اور نہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. دوسری جگہ معاہدے میں یہ بھی آئے کہ آپ کو اسلحہ دیں گے، خود جانی اعتبار سے ہم مدد نہیں دیں گے. لیکن رسول نے کہا کہ اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنے بندے بھیجیں گے، دفاع کریں گے. یہ تک ہوا. آگے آئیے، کسی کی آپ کے خلاف امداد بھی نہیں کریں گے اور آپ کے اصحاب میں سے کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ تعرض نہیں کریں گے، نہ آپ ہم سے اور ہمارے ساتھ کسی آدمی سے تعرض کیجیے گا. کائنات کے نبی نے کئی مرتبہ ان کو کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میری رسالت کے حوالے سے تمہیں یقین ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے. قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. کئی دفعہ کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہی اہل کتاب، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی بچوں کو پہچاننے میں کوئی شک تو نہیں ہوتا یہ میرا بچہ ہے نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے. ہاں، ان کا سردار، ایک ماننے والے لوگ مانتے ہیں، سردار تھا بنی قینقاع کا، وہ بعد میں مان گیا تھا، بعد کی بات ہے. مخریق، شاید اس کا ذکر ہم نے کیا تھا، وہ آ جائے گا، بعد میں آ جائے گا. کائنات کے نبی نے کہا کہ مخریق خیر یہود، یہودیوں میں سب سے بہترین مخریق ہے اور اہل جنت میں سے سابقین الی الاسلام ہے. ذکر آ جائے گا. یہ آ کے انہوں نے خود معاہدہ کیا اس موقع پر. اب دیکھیں، اصحاب میں سے کسی سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، آپ ہم سے اور ہمارے اصحاب کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیجیے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی شرائط پر ان سے معاہدہ کیا، اور آخر میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر انہوں نے اس عہد و پیمان کے خلاف عمل کیا تو پیغمبر خدا پھر ان کی جان مال کے ذمہ دار نہیں ہے. پھر بھی رسول نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، قینقاع کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی نزیر والوں میں کوئی ایسا قتال، اس طرح جنگ نہیں کی، جبکہ جو جنگ کر رہا تھا اس کی جان مال کے ذمہ دار نہیں تھے. قریظہ میں آ کے صرف انہیں قتل کیا گیا کہ جو جنگ کر رہے تھے، ان مردوں کو قتل کیا گیا جتنے بھی تھے. اس پہ آج تک یہودی بول رہے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ انہوں نے خود ہی آ کے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس میں بھی رسول کریم نے نہ بچوں کو قتل کیا، نہ خواتین کو قتل کیا، نہ ان کی چیزوں کو نقصان پہنچایا اس طریقے سے کہ سارے درخت کاٹ ڈالے. یہ مخالفین کیا ہیں، یہ آ جائے گا انشاءاللہ بعد میں. تو ان تینوں قبیلوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک دستاویز مضمون لکھے گی، ایک ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک ایک الگ دستاویز عہد نامہ لکھا گیا. اس موقع پر بنو نذیر کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ ان ناموں کو بھی یاد رکھیے گا، بعد میں آئیں گے یہ نام. حیی ابن اخطب، حی ابن اخطب بھی کہتے ہیں، حیی دو یا آ جائیں گے تو حیی ابن اخطب، اور یہ بنی نذیر کی نمائندگی کر رہا تھا، ان کا سردار تھا. بنی قریظہ کا سردار کعب ابن اسید، اور بنی قینقاع کا سردار مخریق، جس کا نام ہم نے بیان کر دیا. مخریق سابق الیہود، تین لوگ ہیں جنہوں نے سبقت اختیار کی اسلام کی جانب. ایک فارس سے تھے، وہ کون؟ جناب سلمان. ٹھیک ہے. دوسرے حبش سے تھے، بلال. تیسرے یہودیوں میں سے تھے، مخریق. سب سے زیادہ اموال و باغات، اچھا مخریق نے جو ان میں سے سب سے زیادہ اموال و باغات کا مالک تھا، ٹھیک، اس نے اپنے 7 باغات کائنات کے نبی کو ہدیہ دے دیے تھے. 7 باغ ہدیہ دیے تھے. یہی باغات بھی اہل بیت کو دیے تھے، یہ بھی بعد میں چھینے گئے ہیں. یہ باغ بھی دیے گئے، صرف باغ فتح نہیں تھا، یہ والی چیزیں بھی. ٹھیک ہے. مورخین امامی میں سے قدیم ترین اور مستند عالم علی ابن ابراہیم ہاشم نے یہی شرائط درج کی ہیں. بس انہی کو ہم پڑھیں گے. باقی شرطیں جو درج کی ہیں ان میں سے تکرار بھی ہو رہی ہیں، کچھ سے آپس میں تضاد بھی آ رہا ہے، لیکن ان کو ہم پڑھتے ہیں جو علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے نقل کیے. مسٹر کے اے حمید نے اس دستاویز کے دفعات حسب ذیل لکھے ہیں. یہ معاہدہ محمد و دیگر اقوام کے درمیان ہے جو مسلمانوں سے کاروبار کرتے ہیں. بنی اوف کے یہودی مسلمان میں شمار کیے جائیں گے. جو بیرونی دشمن اس معاہدے میں شریک ہونے والی قوموں پر حملہ کرے گا تو سب مل کر بیرونی دشمن کی مدافعت کریں گے. دیکھیں یہاں کیا ہے، سب مل کے مدافعت کریں گے. ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے، اور پہلے کیا تھا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، یہ والا تھا معاملہ. اس میں باقاعدہ انہوں نے شرائط لکھی اور شرطیں تقریباً یا 30 کے قریب، جی ہاں، شرطیں لکھی ہیں.
اس حوالے سے اس معاہدے میں شریک ہونے والی جماعتوں میں سے اگر کسی فریق جماعت کو جنگی ضرورت سے مدینہ سے باہر جانا پڑے تو وہ امن و حفاظت کی مستحق ہوگی، اور جو مدینہ میں رہے گی اس کے لیے بھی امن ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی سے عہد شکنی ہوگی جائز ہوگی۔ اس صحیفے کا سچے دل سے احترام و تعمیل کرے گا جو شخص، اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول محمد نگہبان ہے۔ ہمیں اس صحیفے کا اصل ماخذ بھی دستیاب نہیں ہے، یہ علامہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے نہیں پڑھا پورا، ٹھیک ہے۔ اس لیے معاصر موصوف کے الفاظ ہی میں اسے درج کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک بعض جگہ اس میں اصل عبارت کے ترجمے میں کسی حد تک کوتاہی کی گئی ہے، جس کے اصل ماخذ سے مقابلے کے بعد ہی صحیح تصحیح ہو سکتی ہے۔ اذان و اقامت کی تشریح یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔